بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 130۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 130 کی تفسیر۔ جیسے اس پارے کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کسی قوم پر فیصلہ کن عذاب فوراً ہی نہیں بھیج دیا جاتا، بلکہ پہلے اسے مختلف قسم کی سختیوں سے دوچار کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا سخت دل نرم ہو جائے اور وہ اس تنبیہ سے اپنی سابقہ کجروی کی تلافی کر لے، اور کبھی اس پر نعمتوں کی بارش کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے منعم حقیقی کو پہچان کر اور اس کی پیہم نوازشات سے متاثر ہو کر نافرمانی سے باز آ جائے، اور جب سمجھانے کے یہ سارے طریقے بھی بے اثر ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر ایسا عذاب نازل کیا جاتا ہے جو ان کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ اسی سنت الہی کے مطابق آخری عذاب سے پہلے فرعونیوں کو کبھی مصائب و تکالیف سے اور کبھی انعامات اور نوازشات سے ہوشیار کیا جاتا رہا، اور اسی سلسلے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ سنین جمع ہے سنت ان کی، یہاں اس کا معنی قحط سالی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 131۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: تو جب آتا ان پر خوشحالی کا دور تو کہتے ہم مستحق ہیں اس کے، اور اگر پہنچتی انہیں کوئی تکلیف تو بدفعلی پکڑتے موسیٰ علیہ السلام سے اور آپ کے ساتھیوں سے۔ سن لو، ان کی بدفعلی تو مکافات عمل کے قانون کے مطابق اللہ کے پاس سے ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 131 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بجائے اس کے کہ وہ کچھ عبرت حاصل کرتے، الٹا انہیں موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کا ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اگر انہیں راحت اور آرام ہوتا تو کہتے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم راہ راست پر ہیں، اور اگر تکلیف کا سامنا ہوتا تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی شامت اعمال ہے اور ان کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 131 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بدفعلی پکڑتے موسیٰ علیہ السلام سے اور آپ کے ساتھیوں سے۔ بدفعلی اور بدشگونی کو عربی میں تطیر کہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب اکثر پرندوں کی آوازوں سے بدفعلی پکڑتے، اس لیے یہ لفظ تیر سے مشتق ہوا۔ مشرک قوموں میں فعال گیری کی رسم بہت قدیم سے ہے۔ ان کے اوہام پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کرتے ہیں۔ کسی کام کو نکلے، راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر گیا، کسی پرندے کی آواز کان میں پڑ گئی، فوراً گھر واپس لوٹ آئے۔ اسلام نے جہاں اور مشرکانہ رسموں کی ممانعت کی، وہاں اس نے بدفعلی کا خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ایسا شخص کیا کفارہ دے تاکہ اس کی توبہ قبول ہو؟ فرمایا، یہ کہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتہ۔ اے اللہ، تیری فال کے بغیر اور کوئی فال نہیں، تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 132۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا، کیسی ہی تو لے آئے ہمارے پاس نشانی، یعنی معجزہ، تاکہ تو جادو کرے ہم پر، اس سے ہرگز نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 132 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے تک اس مقابلے کے بعد بھی مصر میں مقیم رہے اور اپنے معجزات دکھا دکھا کر انہیں دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ اپنی ضد اور عناد پر اڑے رہے، اور آخر صاف صاف کہہ دیا کہ آپ جو چاہیں جادو کر کے کرتب دکھاتے رہیں، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تو تھی نہیں
کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی صداقت میں شک تھا۔ آپ کی صداقت ان کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں تھی، لیکن اس کو تسلیم کرنا ان کے لیے ٹیڑھی کھیر تھی، کیونکہ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ناجائز اختیارات اور مراعات سے محروم ہو جائیں، ان کی لوٹ کھسوٹ پر پابندی لگا دی جائے اور ان کی عیش و عشرت کی محفلیں درہم برہم کر دی جائیں۔ وہ اس کے لیے آمادہ نہ تھے۔ یہی رکاوٹیں ہیں جو ہر زمانے میں حق قبول کرنے کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ ماہ کے متعلق خلیل نحوی نے کہا کہ اصل میں یہ ما تھا، پہلا ما شرطیہ ہے اور دوسرا جزا کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے، پھر پہلے ما کے الف کو ہا سے بدل دیا تاکہ تکرار نہ ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 133۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 133 کی تفسیر۔ یہاں عذاب کی مختلف صورتوں کا بیان ہو رہا ہے جن میں وقتاً فوقتاً فرعونیوں کو مبتلا کیا گیا۔ طوفان سے مراد کثرت بارش سے سیلاب کا آ جانا ہے، اور مجاہد اور عطا سے طوفان بمانی موت منقول ہے۔ نحاس کہتے ہیں کہ لغت میں ہر مہلک چیز کو طوفان کہا جاتا ہے۔ کچھ تباہی تو سیلاب سے آئی، باقی ماندہ فصلوں کا صفایا ٹڈی دل نے کر دیا۔ کمل کے متعدد معنی ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ کمل وہ گھن ہے جو گندم کو لگ جاتا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد پسو ہیں۔ اس کا ایک معنی جوئیں بھی ہے، یعنی پسوؤں اور جوؤں نے انہیں جسمانی اذیت پہنچا کر ناک میں دم کر دیا، اور ان کے غلے کے انباروں میں گھن اور سسری کثرت سے پیدا ہو گئی جس نے ان کو خاک کر کے رکھ دیا۔ مینڈک اس کثرت سے نمودار ہو گئے کہ گلی کوچے، گھر کے در و دیوار اور کھانے کے برتن تک ان سے بھر گئے۔ پینے کا پانی گھڑوں میں بھر کر رکھتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 134۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ترجمہ: اور جب آ جاتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے، اے موسیٰ، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تم پر، اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 134 کی تفسیر۔ یعنی ان مذکورہ عذابوں میں سے جب بھی کوئی عذاب ان پر نازل ہوتا اور اس سے نجات کی جب کوئی صورت انہیں دکھائی نہ دیتی تو بے بس ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور عرض کرتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا مانگو کہ یہ عذاب ٹل جائے، تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور برکت سے وہ عذاب ٹال دیا جاتا تو وہ ایمان لانے کا وعدہ توڑ ڈالتے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیتے۔ ہر بار وہ وعدہ کرتے اور جب مشکل آسان ہو جاتی تو پھر اس وعدے کو توڑ دیتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 135۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب ایک مقررہ میعاد تک جس کو وہ پہنچنے والے تھے تو فوراً انہوں نے توبہ کا عہد توڑ دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 136۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ: پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے اور غرق کر دیا انہیں سمندر میں، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور وہ اس آنے والے عذاب سے بالکل غافل تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 136 کی تفسیر۔ جب وہ کسی طرح ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے تو انجام کار ان کو بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا۔ بِأَنَّهُمْ سے اس عذاب کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو یہ سزا بلا وجہ نہیں دی گئی، بلکہ ان کی مسلسل تکذیب اور پیہم غفلت کی وجہ سے ان کو یہ روز بد دیکھنا پڑا۔
سورہ اعراف آیت نمبر 137 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جسے ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا، انہیں وارث بنایا اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، اور پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے متعلق بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کیا کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم، اور برباد کر دیے جو بلند مکان وہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اپنی شان ذرہ نوازی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے کہ فرعون کو تو اس کے لاؤ لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل جیسی ذلیل اور کمزور قوم کو ان کا جانشین اور ان کی وسیع مملکت کا وارث بنا دیا۔ ارض سے مراد یہاں مصر و شام کے دونوں ملک ہیں، اور والارض ہی ارض الشام و مصر۔ قرطبی: یہ سرزمین ظاہری اور باطنی برکات سے مالا مال تھی۔ زمین کی زرخیزی، باغات کی کثرت اور پانی کی فراوانی کے باعث یہاں کے باشندے فارغ البال تھے، اور باطنی برکت یہ تھی کہ شام کا علاقہ کثیر التعداد انبیاء کی قبور سے مزین تھا، اور مصر میں حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کا مزار پر انوار تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور پورا ہو گیا آپ کے رب کا اچھا وعدہ۔ فرعون کی ساری تدبیر اکارت گئی اور اس کے سارے حربے ناکام ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حکومت و اقتدار کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور برباد کر دیے گئے جو بلند مکان وہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ آرشا یا رشو اذا بنا، محل تعمیر کرنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 138۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر جو مگن بیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، بناؤ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، یقیناً تم جاہل اور بے سمجھ لوگ ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 138 کی تفسیر۔ فرعون اور اس کی قوم نے جو ناروا سلوک حضرت کلیم علیہ السلام سے کیا اس کی روئے داد تو آپ اب پڑھ چکے، لیکن آپ کی اپنی قوم کا رویہ بھی آپ کے ساتھ بڑا ناشائستہ اور غیر مہذبانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، سمندر میں ایک شگاف پیدا ہو گیا جس میں سے گزرتے ہوئے وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ یہ قافلہ اب جزیرہ نمائے سینا کی جنوب کی طرف ساحل کے کنارے کنارے روانہ ہوا۔ راستے میں ان کا گزر مفکہ کے مقام پر ہوا جہاں مصریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، جس کے آثار اب بھی جزیرہ نما کے جنوب مغربی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے قریب ایک اور مقام بھی تھا جہاں قدیم زمانے سے سامی قوموں کی چاند دیوی کا بت تھا۔ غالباً انہی مقامات میں سے کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کو ایک مصنوعی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ لیکن قرطبی نے قتادہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ قوم جن پر ان کا گزر ہوا وہ جو رقہ شہر میں سکونت پذیر تھی اور گائے کی پرستش کیا کرتی تھی۔ اور علامہ بیضاوی اور دوسرے مفسرین نے اس قول کے علاوہ یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ قوم عمالقہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنے نبی کی صداقت کی آیات بینات دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کا فوری طور پر شرک صریح کی طرف مائل ہو جانا اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ طبع انسانی ماحول سے کتنی جلدی متاثر ہوتی ہے اور غلامانہ زندگی فطرت سلیمہ کو کس طرح مسخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 139۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔
ترجمہ: بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 139 کی تفسیر۔ آپ نے فرمایا، اے بے وقوفو، ایسے لوگوں کی تقلید کرنے کے لیے بے قرار ہو جو عنقریب ہلاک و برباد ہونے والے ہیں، اور وہ باطل جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس کی بے سروپائی بھی ظاہر ہونے والی ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے برتن کو بھی متبر کہتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 140۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا بغیر اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور خدا، حالانکہ اسی نے فضیلت دی ہے تمہیں سارے جہانوں پر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 140 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اپنے مسلک کی بڑی زوردار دلیل پیش فرمائی کہ میں اپنے خالق حقیقی کے سوا کسی غیر کی عبادت نہیں کرتا۔ فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور جو فضیلت اور شرف اس کو بخشا گیا ہے وہ کائنات کی کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی نہیں دیا گیا، تو پھر اس سے بڑھ کر اور نادانی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی اور شے کو اپنا معبود بنا لے جو مرتبے میں اس سے کہیں حقیر اور کم تر ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 140 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اسی نے فضیلت دی ہے تمہیں سارے جہانوں پر، اس پر حاشیہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، ملاحظہ ہو ضیاء القرآن جلد اول سورہ بقرہ آیت نمبر 49۔ سورہ اعراف آیت نمبر 141۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے جو چکھاتے تھے تمہیں سخت عذاب، مار ڈالتے تھے تمہارے فرزندوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائشیں تھیں۔ یہاں پر 9ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر 9ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔